اس بات پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کسی طریقے سے آپ نے تبدیل کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنلی یہ راستہ ہے اور اسمبلی کے اندر سے گزر کے جاتا ہے, نیا آدمی اس کی جگہ لے سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک پاکستان کے دستور کے اندر دی ہوئی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے, لہٰذا اس سے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جام کمال خان صاحب کے خلاف اچانک یہ کیمپین شروع کیوں ہوئی. اس کے کچھ حصے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ دراصل جام کمال صاحب جو ہیں وہ مالی معاملات کے بارے میں بہت ہی اسٹرکٹ ہیں. پاکستان کی جمہوریت کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے کسی نہ کسی درجے میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور نکلا ہمارے میں سے ہی, جام کمال کی صورت میں, کہ جس نے کرپشن کی طرف جاتے ہوئے پیسے کو روکنے کی کوشش کی. وہ کامیاب کتنا ہو پایا اس بارے میں یہ تو تاریخ کا سوال ہے, لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اس شخص نے اس پائپ پر پاؤں رکھا جہاں سے پیسہ بلوچستان کے عوام کا نکل کے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا تھا, اور 3 سال تک وہ اس کوشش میں کامیاب رہا. تو لہٰذا جام کمال صاحب نے یہ کام تو کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ, اور اگر ان کو دیکھ کے کوئی وزیر اعظم بھی یہ نصیحت پکڑ لے کہ میں نے کس طرح کرپشن روکنی ہے, تو وہ آج بھی روک سکتا ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کام کر کے دکھا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے استعفے کی بات ہے تو یس, ان کے ارد گرد کے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں, ان کے جو پولیٹیکل ساتھی ہیں, کہ کیا ہمیں بریولی فیس کرنا چاہیے جا کے 25 تاریخ کو, یا استعفیٰ دے کے جان چھڑا لینی چاہیے. دیکھیں, جب اس طرح کا معاملہ ہو تو میرا خیال ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اگر پولیٹیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ, تاکہ ان جو جام کمال صاحب ہیں یا اس طرح کا جو آدمی ہے, اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے. وہ چاہے 1 تھے, چاہے وہ 33 ہیں, چاہے وہ 32 ہیں, چاہے وہ 31 ہیں. کم از کم ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جو پچھلے 10-12 سالوں سے 2000 یعنی 18ویں ترمیم کے بعد آج تک افغانستان میں جو پیسہ جا رہا ہے اس کا ہمیں سراغ نہیں مل رہا. وہ کبھی اگر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کے گھر سے کیش نکل آتا ہے, کسی اور کی طرف سے کچھ نکل آتا ہے. ہمیں لوگوں کے پاس وہاں پہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں, ان کے لائف سٹائل, ان کے اسلام آباد میں, کراچی میں بڑے بڑے بنگلوں کے اخراجات کیسے چل رہے ہیں. ہمیں کم از کم کل اس دن 25 تاریخ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ جام کمال کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں, یہ 10 ہیں, یہ 15 ہیں, کم از کم یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے حصے میں آنے والا پیسہ بلوچوں تک پہنچانے میں انٹرسٹڈ ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں. اور ہمیں دوسری سائڈ پہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے جنہوں نے بھرتیاں کروائی ہوئی ہیں, 1000 500 کے پیسے وہ کہیں اور ڈالتے ہیں, ایک جیب میں ڈالتے ہیں, اور باقی 500 کے پیسے وہ دوسری جیب میں ڈالتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بندوق پکڑائی اور پھر اپنے ہی لوگوں کو کہا کہ یہ بندوق پکڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, میں تمہیں پیکج دلواتا ہوں حکومت سے, ریاست پاکستان سے, تم ناراض بلوچوں میں شامل ہو جاؤ, میں تمہیں پیسے دلواؤں گا تو تم نیچے آ جانا. ہمیں ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا. ہمیں ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے پوری میں اب محکموں کے نام کیا لوں, کہ جہاں پہ لوگوں کو بھرتی کرایا اور انہیں کہا کہ تم باڈی گارڈ تو میرے رہو گے اور میں تمہیں تنخواہ دوں گا جو میں کہوں گا, اور ان کی 3 گنا تنخواہ اٹھا کے وہ میں اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں. مجھے ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ نہیں, میں ایک صوبے کی نہیں بات کر رہا, میں پرٹیکولرلی بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں ان لوگوں کا بھی پتہ چلے گا جس کے آگے اور پیچھے 13 گاڑیاں چلتی ہیں, اور 13 گاڑیوں کے اگر آپ نمبر اٹھا کے پیچھے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سے محکموں کے ہیں, یہ کب خریدی گئی اور کیسے خریدی گئی. ہمیں, میرا خیال یہ ہے کہ جام کمال کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, وہ رہیں یا نہ رہیں. انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے مسائل ٹھیکیدار ہیں, جن کے مسائل کمیشن ہیں, جن کے مسائل اسکیمیں ہیں, جعلی اسکیمیں بنا کے جو پیسے ڈالتے رہے, کل انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے. کم از کم 25 اکتوبر تک کا تو ساتھ صاحب انتظار کر لینا چاہیے اور پتہ چل جائے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے خلاف. دیکھیے, جام کمال صاحب ایک ریزنیبل وزیر اعلیٰ ہیں جن کی پرفارمنس کے اوپر زیادہ انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی سوائے ان لوگوں کے جن کو کہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے. لیکن حبیب صاحب نے جو بات کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں.
ہمیں جام کمال صاحب کی ووٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ والی بات تو ویسے بھی پتہ چل سکتی ہے, بلکہ پتہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بھرتیاں کروائیں اور لوگ آج تک ان کے موبائل ان کے اپنے گارڈز ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں منظور کروائے. نہ وہاں پہ سڑک ہے, نہ وہ اسکول ہے, نہ وہاں پہ ٹیچر ہے, نہ ہسپتال ہے, جس کے نہ صرف کہ اس سڑک, اس اسکول, اس ہسپتال کے نہ صرف کے پیسے منظور کروائے گئے, بلکہ اس کے بعد ہر سال اس کی مینٹیننس کے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں. اور کیونکہ وہ 2 سال پہلے بنایا گیا تھا, 3 سال پہلے بنایا گیا تھا, تو وہ لوگ کون ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے. بلوچستان, سندھ میں بھی 1-2 ایسے ایونٹس ہیں, لیکن بلوچستان کے اندر ایک ایس ایچ او, ریٹائرڈ ایس ایچ او صاحب کے گھر کے اندر کھدائی کر کے کچھ 1.25 ارب روپیہ کیش نکلا تھا. اب اگر وہ جس حلقے سے ہیں, وہ بھی سب کو پتہ ہے, وہ جس کے کہنے کے اوپر ایس ایچ او لگے رہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور وہ شخص اگر آج جام کمال صاحب کے خلاف کھڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ ایکویژن کے اندر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو اس کے مؤید ہیں اس عدم اعتماد کے, میں ان میں سے ایک صاحب کے حلقے کے ایک آپ کو پن پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ اس ہاسپٹل وہ جب بنا تو جناب کو کیا فائدہ ہوا. اچھا, ٹھیک ہے. اس ہاسپٹل میں جب بھرتیاں ہوئیں تو جناب کو کتنا فائدہ ہوا. اس ہاسپٹل کی مشینیں جب آئیں تو ان جناب کو کتنا فائدہ ہوا. اور آج تک اس ہاسپٹل میں کوئی کسی نے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی. یہ بلوچستان میں آپ کو بتا سکتا ہوں ڈیٹیلز کے ساتھ. دیکھیے ایک بات ہمیں کرنی چاہیے, اور وہ سب سے بڑے ہیں. اس میں ہم انڈرمائن نہ کریں 2 باتوں کو. جی, اب سے ماضی میں پچھلے 75 سال کی تاریخ میں بہت سے بیشتر ایسی تاریخ رہی ہے جہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا سو ہوا, لیکن صوبے کے وسائل بھی کم تھے, جتنے اس کو ملنے چاہیے تھے اتنے نہیں دیے گئے. ماضی میں 90 کی دہائی میں, 2000 کی دہائی میں, اس سے پہلے 80 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں بلوچستان کا ایک ریسورس پرابلم تھا. جتنے پیسے بلوچستان کو دیے جانے چاہیے تھے اتنے نہیں دیے گئے. جو دیے گئے وہ بھی کچھ لوگوں کی جیب کے اندر چلے گئے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جہاں پہ 50,000 ہم 18ویں ترمیم کے مسائل پہ بحث کر سکتے ہیں, اور میں 18ویں ترمیم کا ناقد ہوں, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان صوبے نے اپنے وسائل کے بارے میں کمپلین نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہمیں کلیکٹیولی پیسے کم مل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوچستان کے اندر پیسے چلے جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں یہ اسکول جو کہ پچھلے 30 سال میں 4 دفعہ میں بنوا چکا ہوں اور آج تک اس کی ایک اینٹ نہیں لگی, میں اس کو 5ویں دفعہ بنوانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے مجھے اسکیم دی جائے. اور جام کمال صاحب نہیں دینا چاہتے تو اب اس کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے جی, بریک کی جانب بڑھیں گے. ابھی تو ہم نے بلوچستان میں جو سیاسی بحران ہے اس پر بات کر لی. پاکستانی سیاست میں جو بے یقینی چھائی ہے اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بلوچستان کے سیاسی بحران کی بات کر رہے تھے. اب بات کرتے پاکستانی سیاست میں بے یقینی کی. حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں یا پھر معاشی. اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی ہے کیونکہ وہ اس حکومت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ عوام پر جو حکومت نے مزید بوجھ لاد دیا ہے اس لیے حکومت کو برقرار نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ حبیب صاحب وہ سمجھتے جب تک حکومت رہے گی مزید جو ہے وہ یہ مشکلات معاشی طور پر عوام کے لیے پیدا کریں گی. یہ اتنی سادہ بات نہیں. اچھا, پھر کیا بات ہے؟ اتنی سادہ بات نہیں ہے. پاکستان کے پاور سٹرکچر میں جب بھی کوئی غیر یقینی کی کیفیت سامنے آتی ہے تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اب تب کی بات ہے, یہ گیا اور وہ گیا, تو مجھے مظاہرہ کرنا چاہیے, مجھے جلوس نکالنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے وہ کرنا چاہیے.